آج گلزار کی ایک غزل لے کر، چھوٹی بہر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وہ خط کے پرزے اڑا رہا تھا، ہواؤں کا رخ دکھا رہا تھا۔ اب یہاں خط کی دو حیثیت ہیں۔ ایک خط جب کوئی لکھتا ہے کسی کو اور جب وہ کوئی پڑھتا ہے تو یہ دلوں کا واسطہ ہوتا ہے، دلوں کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے جو حرف ہوتے ہیں، ان میں جو جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک دل سے وہ نکلتا ہے اور دوسرے کے دل پہ جا کر کے نقش ہو جاتا ہے۔ خط کی ایک حیثیت تو یہ ہو گئی، یہ دراصل کاغذ پہ نہیں لکھے جاتے بلکہ دلوں پہ لکھے جاتے ہیں، اور ان سے ایک الگ وابستگی، ایک الگ تعلق، ایک الگ رشتہ سے جڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خط پڑھے ہوئے زمانہ ہو جائے لیکن ان کے الفاظ دل سے نہیں جاتے، اور لکھنے والا بھلے ہی بھول جائے، پڑھنے والا نہیں بھولتا ہے۔ ایک حیثیت تو یہ ہو گئی، اور دوسری حیثیت ہوتی وہ جو اس کی ظاہری صورت ہوتی کہ کاغذ پہ لکھے ہوئے تحریر ہے، وہ خط۔ تو یہاں بتا رہا ہے کہ وہ خط کے پرزے اڑا رہا تھا۔ کبھی تعلق رہا ہوگا خطوں کا آنا جانا، یہ تب کی بات ہے جب یہ اسمارٹ فون نہیں آیا تھا یا موبائل فون نہیں آیا تھا، جب میسیجز اور واٹس ایپ نہیں تھے اور ای میل کا دور نہیں تھا، یہ تب کی بات ہے کہ خطوں کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ ہوتا تھا انسانی زندگی پر، خاص کر اگر محبوب کے بیچ میں اگر خط و کتابت ہو رہی ہے تو خط کی نوعیت ہی کچھ اور ہوتی تھی کہ خط لکھ دینے کے بعد، اسے پوسٹ کرنے کے بعد ایک عجیب سا اضطراب رہتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی جب تک کہ وہ خط وہاں پہنچ نہ جائے، اور جب تک اگلا اس کا جواب نہ لکھ دے، پھر وہ لکھا ہوا جواب نہ پہنچ جائے۔ تو اس میں تقریباً ہفتے 10 دن تو لگ ہی جاتے تھے، اور یہ 10 دن بڑے قیامت کے گزرتے تھے۔ جو لوگ اس دور سے گزرے ہیں، جنہیں یہ تجربہ ہے، وہ اچھے طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ خطوں کا آنا جانا کیسا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ اب وہ دلی تعلق جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا آج کی زبان میں بریک اپ ہو چکا ہے۔ تو وہ اب خط میں بھی وہ بات نہیں رہی، وہ تحریر میں بھی وہ تاثیر نہیں رہی۔ تو اب کیا کیا جا رہا ہے کہ اب وہ خطوں کے پرزے اڑائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک فزیکل جو خط کے پرزے اڑائے جا رہے ہیں، پرزے کر کے جو اڑائے جا رہے ہیں، تو ان سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے، ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پرزے کدھر اڑ رہے ہیں، وہ پرزے اڑ کے کس جانب جا رہے ہیں، جدھر ہواؤں کا رخ ہے۔ تو اس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے، اور یہ صرف ہواؤں کا رخ نہیں ہے، دراصل یہ بدلے مزاج کا پتہ دے کہ مزاج بدلا ہے۔ کبھی اس خط کے لیے بڑے بے چین ہوتے تھے، بڑی مطلب جان بالکل لبوں پہ آ جاتی تھی اس وقت انتظار میں، اور آج یہ ہواؤں کا رخ ایسا بدلا ہے، مزاج ایسا بدلا ہے، تعلقات اس طرح خراب ہو چکے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں کہ صاحب اب خطوں کے پرزے اڑائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بالکل مخالف سمت میں ابھی چل رہی ہے ہوائیں، مزاج بالکل بدل چکا ہے، بالکل الٹ چکا ہے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ صاحب غالب کی زبان میں کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، یہ عالم ہوتا تھا، اور کہاں یہ خط کے پرزے اڑائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہواؤں کا رخ تو بدلا ہے، بہت بری طرح بدلا ہے بالکل۔ اور اگلا شعر ہے کہ بتاؤں کیسے کہ بہتا دریا، جب آ رہا تھا تو جا رہا تھا۔ جب تیری جانے کا وقت آیا، تیری جدائی کی جب گھڑی آئی، تو جو میری آنکھوں میں ایک سمندر، ایک دریا سا آ رہا تھا، آنسوؤں کا ایک دریا سا آ رہا تھا، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ بہتا دریا کیا تھا، کہ جب وہ آ رہا تھا، وہ دریا جب میری آنکھوں میں جب آ رہا تھا تب تو جا رہا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، کیسے بتاتا کہ پھر کیا گزر رہی تھی۔ بتاؤں کیسے وہ بہتا دریا، جب آ رہا تھا تو جا رہا تھا، کچھ اور بھی ہو گیا نمایاں، میں اپنا لکھا مٹا رہا تھا۔ کچھ اور بھی ہو گیا نمایاں، کچھ اور ظاہر ہو گیا، کچھ اور ہائی لائٹ ہوگی وہ باتیں، کون سی؟ کہ جو میں اپنے لکھا مٹا رہا تھا۔ یہ اپنا لکھا دو طرح کی چیزیں ہوتی، یا تو میں نے تمہارا نام لکھا تھا، محبوب کا نام میں نے لکھا تھا کبھی کسی وقت جب ہواؤں کا رخ کچھ اور تھا، تو میں نے جب نام لکھا تھا محبوب کا، چاہے وہ اپنے ہتھیلی پہ لکھا ہو، چاہے کسی کاغذ پہ لکھا ہو، یا ریت پہ لکھا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی میں نے لکھا ہو یا دل پہ لکھا ہو، تو میں اب جب ہواؤں کا رخ بدلا تو میں اب اسے مٹا رہا ہوں، میں مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن میں جتنا مٹاتا جا رہا ہوں وہ کچھ اور ہائی لائٹ ہوتا جا رہا، کچھ اور نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیسا لکھا تھا آخر؟ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، اور میں اپنا لکھا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری تقدیر میں جو لکھا تھا،
میں اسے بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اسے بدلنا چاہ رہا تھا اپنی تدبیر سے، اپنی محنت سے، اپنے کوششوں سے میں اسے بدلنا چاہ رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جس قدر میں اپنی بد نصیبی مٹانا چاہ رہا تھا، ہماری بد نصیبی اور نمایاں ہوتی جا رہی تھی، اس کی تحریر کچھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی. تو کچھ اور بھی ہو گیا نمایاں، میں اپنا لکھا مٹا رہا تھا. دھواں دھواں ہو گئی تھی آنکھیں، چراغ کو جب بجھا رہا تھا. میں جلتے چراغ کو جب بجھانے کے لیے میں نے اسے پھونک ماری، میں اسے قریب گیا، اسے جب پھونک ماری تو چراغ بجھا تو نہیں، لو پھڑپھڑا کے رہ گئی، لیکن اور جب بجھا بھی چراغ تو اس سے جو دھواں اٹھا وہ میری آنکھوں میں بھر آیا تھا. یہ بھی ایک تعلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک جلتا چراغ تھا ہمارے دل میں تمہاری محبت کا، میں جب اسے بجھا رہا تھا تو اس کا دھواں ہماری آنکھوں میں بھر آیا تھا اور ہماری آنکھیں بھر آئی تھیں. دھواں دھواں ہو گئی تھیں آنکھیں، چراغ کو جب بجھا رہا تھا. اسی کا ایمان بدل گیا ہے کبھی جو میرا خدا رہا تھا. ایک وقت تھا کہ میرا محبوب میرے لیے خدا کے برابر تھا، میں اسے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی عبادت کرتا تھا. لیکن اب کیا کرنا ہے کہ خود اس کا ہی ایمان بدل گیا ہے، اور جس کے لیے میں نے اسے اپنا ایمان میرا ایمان جس خدا پر تھا اب اسی کا ایمان بدل گیا ہے. تو میں تو بالکل بے خدا ہو کر رہ گیا ہوں، اور میرے ایمان کا بھلا کیا ٹھکانا. تو اسی کا ایمان بدل گیا ہے جو کبھی جو میرا خدا رہا تھا. وہ ایک دن ایک اجنبی کو میری کہانی سنا رہا تھا. شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ میں جن کہانیوں کو سنا کر میں نے اسے متاثر کیا تھا، اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور اسے اپنی طرف مائل ہونے کے لیے مجبور کیا تھا، ایک دن میرا محبوب وہی کہانی کسی اور اجنبی کو سنا رہا تھا. شاید وہی کوشش تھی وہ کر رہا تھا جیسی میں نے کوشش کی تھی کبھی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی. وہ عمر کم کر رہا تھا میری، میں سال اپنے بڑھا رہا تھا. اب اس کے کئی معنی ہیں کہ وہ عمر کم کر رہا تھا میری. کیا کر رہا تھا؟ وہ میرے لیے دعائیں مانگ رہا تھا یا مجھے بد دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ اسے جلدی موت دے دے، عمر کم ہو جائے اس کی. وہ عمر کم کر رہا تھا میری، میں سال اپنے بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سال در سال میں جیتا جا رہا تھا. میری عمر بہرحال بڑھتی جاتی جتنا وہ میری عمر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید محبوب کی عمروں میں بڑا فرق رہا ہو، ان کی جو محبوبہ ہے اس کی عمر زیادہ رہی ہو اور وہ بار بار یہ جتا رہی ہو کہ دیکھو میں تم سے بڑی ہوں، میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو. اور میں جو ہے میں بتا رہا تھا، میں اپنے سال بڑھا کے بتا رہا تھا کہ نہیں میری عمر کم نہیں ہے، میں تمہاری عمر کے برابر نہیں ہے، میں تم سے بڑا ہوں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے. اور خدا کی شاید رضا ہو اس میں تمہارا جو فیصلہ رہا تھا. کیا بات ہے. اب جب محبوب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمیں الگ ہی ہونا ہوگا، مجھے تم منظور نہیں ہو، مجھے تمہاری محبت قبول نہیں ہے، تو اب دل پہ تو چوٹ لگی ہوگی، دل تو ٹوٹا ہوگا، ریزہ ہوا ہوگا. لیکن دل پہ صبر کا پتھر رکھنے کے لیے آخر کو یہی راستہ بچتا ہے کہ اس نے یہ سمجھا یا خود کو دلاسا دینا چاہا کہ شاید خدا کی یہی رضا ہوگی، اللہ کی مرضی یہی ہوگی، تبھی میرا دل ٹوٹا ہے، ورنہ شاید وہ انکار نہیں کرتا. اور اسی کو خطیب شفاعی نے بھی اپنے شعر میں کہا تھا کہ بہت مجھ پہ احسان ہوگا تمہارا، بس اتنی سی تکلیف کر لو گوارا. بہت مجھ پہ احسان ہوگا تمہارا، بس اتنی سی تکلیف کر لو گوارا. کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میرے سامنے میرا انجام رکھ دو. یہ بھی محبوب سے وہی کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں حق ہے، تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم پر میں زور نہیں ڈال سکتا. لیکن اگر فیصلہ میرے خلاف ہے، اگر تمہارا فیصلہ میری محبت کا انکار ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ ہے، لیکن ذرا سا اس سے پہلے میرے سامنے میرا انجام رکھ دینا کہ اگر تم نے انکار کیا تو میرا کیا حشر ہو جائے گا. اسے بھی ذرا اپنی نظر میں رکھنا، زیر نظر رکھنا اسے. اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہو، جو تمہیں منظور ہو، مجھے منظور ہوگا. گلزار کی یہ غزل خاص کر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ جیسا ہو بتائیے گا، ہمیں انتظار رہتا ہے. ملتے پھر کسی ویڈیو میں. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے.